السلام علیکم دوستوں، دعا ہے کہ دنیا میں جلد امن قائم ہو۔ پیس 6 پارٹ 6 جو ہے یہ نادار لوگ کا، اس کا خلاصہ تھوڑا سا پیج 83 سے 97 تک وہ پیش کرتا ہوں، شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ یہ باب 3 ہے، صفحہ 83 سے شروع ہوتا ہے۔ تو 1947 کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگ جب شفٹ ہو جاتے ہیں، یعقوب ایوان بھی ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے سالے عمر دراز کے گھر ڈھڈی والا میں ٹھہرتا ہے، اور وہیں پہ پھر اس کا یہاں کا پاکستان کا سفر شروع ہوتا ہے، جس کے بعد کلیمز وغیرہ کرتے ہیں۔ 4 کلے ان کی زمین ہوتی ہے، تو وہ کلیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کے لوگ جو ایک رواج سسٹم چل رہا ہوتا ہے، سسٹم تو نہیں ہے، سسٹم تو ایک باقاعدہ ایک نظام ہے، بلکہ ایک جو معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے کہ کاغذات جو ہیں ان میں رد و بدل کر کے تو زیادہ کلیم کر کے زیادہ جائیداد، زیادہ زمینیں، مکان وغیرہ حاصل کیے جا رہے تھے۔ تو اس کے بھی 4 کلے زمین تھی، اور اس کو بھی مشورہ دیا گیا وہیں پہ۔ عمر دراز کے احاطے میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عمر دراز جو سالہ ہے اس کا، تو انہوں نے کہا کہ 4 کلے کی بجائے 4 مربع لکھوا لو، بس تو سارا کام ہو جائے گا، باقی ہم سنبھال لیں گے، تو اور طریقہ کس طرح سے یہ مینیج کرتا ہے وہ ہم لوگ کر دیں گے۔ تو وہ کچھ نہیں مانتا، فوری طور پہ نہیں مانتا، لیکن وہ ان کا اصرار جاری رہتا ہے۔ تو اس کے بعد ٹیچنگ کا کام ہے اس کا۔ اعجاز سے کہا جاتا ہے، اس کے باپ کے مرنے کے بعد کی بات ہے۔ اعجاز اس کا بڑا بیٹا ہے، چھوٹا سرفراز ہے، اعجاز اور سرفراز بھائی ہیں۔ تو یہ اعجاز جو ہے وہ ٹیچر ہے، اسکول ٹیچر ہے، اور زمانہ ہے یہ اصل میں وہ واقعات جو ہیں جس میں یہ دہراتا ہے، جیسے فلیش بیک میں چلتی ہیں زیادہ تر اس میں واقعات، تو چلتے ہیں باپ کے دادا کے واقعات، دادا کی عادتیں کیسی تھیں، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، کس طرح کے واقعات وہ دہرایا کرتے تھے، کس طرح کی کہانیاں انہیں سنایا کرتے تھے۔ اس میں وہ گھڑ سواری وغیرہ کی، دادا کی، اعجاز کے دادا کی باتیں ہیں، اور والدین کے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور وہ ہم اس پہ بات کر چکے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح یہ ان کو یاد کر رہا ہے، لیکن دراصل یہ دور ہے مارشل لاء کا، جس میں میل ملاقات کس کس کا کہاں سے ہو رہا ہے، کون کون سے لوگ جو ہیں وہ مارشل لاء کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، مارشل لاء کے حق میں باتیں کر رہے ہیں، یا ان کے حق میں رہ کر خاموشی سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کا اشارتاً وہ ذکر ہے۔ تو یہ جہاں جاتا ہے، جہاں ٹیچنگ ہے اس کی، وہاں وہ ملتا ہے ان سے، اپنے سینئر سے بھی ملتا ہے۔ تو وہاں یہ جب جا رہے ہیں تو وہ والا حصہ میں تھوڑا سا شیئر کر لیتا ہوں۔ دونوں بھائی جب جاتے ہیں، پیدل ہی جانا ہوتا ہے ان کا، تو یہ ڈڈی والا میں جا رہے ہیں۔ راجپوت قوم ہے یہاں پر زیادہ تر آباد۔ تو یہ یہاں پہ آ کے اعجاز کے والد نے یہ بات محسوس کی تھی، یعقوب ایوان نے، کہ یہاں پر یہ قوم کا نام لازمی نہیں تھا، بہت کم لوگ لیتے تھے، ایک ہی نام سے بلایا جاتا تھا، جیسے یعقوب ایوان ہے، سے یعقوب کے نام سے بلایا جانے لگا۔ تو شروع میں جیسے جب اس کو اس طرح سے بلایا جانے لگا تو اسے یوں لگا جیسے یہ ننگا ہو گیا ہے۔ پہل جب یعقوب ایوان کو خالی اس کے نام سے مخاطب کیا گیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ننگا ہو گیا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ اس کا عادی ہو گیا۔ اعجاز کی ایوان کہلانے کی عادت اتنی پکی نہ بنی تھی، اسے اس تبدیلی کا احساس ہی نہ ہوا۔ تو خیر، یہ دونوں بھائی
نکلتے ہیں. اعجاز اکیلا جانا چاہ رہا ہے لیکن وہ جو ہے چھوٹا بھائی وہ اس ضد کرتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے کے چلو. تو اعجاز اس سے پہلے اسے سوچ رہا ہوتا ہے اپنے دادا کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، کہ کس طرح سے انہوں نے فیملی کا خیال رکھا اور اپنے طریقے سے اسے اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کی. تو اعجاز نے اپنے دادا ایوب ایوان کو جو مکمل سایہ اپنے بیٹے کو مہیا کرتے ہوئے دیکھا تھا، یعقوب ایوان کی موت کے بعد اعجاز کا وہ تمام تر جذبہ سرفراز کو منتقل ہو گیا تھا. سرفراز بستہ اٹھائے گھر میں داخل ہوا. بھوک لگی ہے، وہ بستہ پھینک کر بولا. پہلے بستہ سیدھا کر کے رکھ. سکینہ نے سختی سے کہا. آ بی بی، بی بی، کچھ نہیں، چل بستہ سیدھا کر، تجھے لالے کی بات یاد نہیں رہتی. سرفراز ہاتھ پاؤں چھڑکاتا ہوا جا کر بستہ جو الٹے منہ آدھا چارپائی سے نیچے لٹک رہا تھا سیدھا کر کے رکھنے لگا. بھتو پکائے ہیں. سکینہ اب نرمی سے بولی. بیٹھ کر کھا لے، چنگیر میں روٹیاں پڑی ہیں. اعجاز نے آنکھیں کھول دیں. آہستہ آہستہ وہ اپنے خیالات سے باہر نکل آیا. اس کا جی گھبرا رہا تھا. وہ چارپائی سے اٹھ کر دروازے کی جانب چل پڑا. باہر جا رہا ہوں، وہ سکینہ سے بولا. واپس آ کر کھانا کھاؤں گا. لالا میں بھی آؤں؟ سرفراز نے پوچھا. تم روٹی کھاؤ. کھا لی ہے. سرفراز نے جلدی سے آدھی روٹی ہاتھ پہ رکھی. اس پر بچا ہوا سالن انڈیل کر وہ اعجاز کے پیچھے دوڑ پڑا. دونوں چلتے ہوئے گاؤں سے باہر نکل آئے. اعجاز ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھے سر جھکائے چلا جا رہا تھا. سرفراز احتیاط سے ہاتھ پر دھری روٹی کے نوالے توڑ کر سینگنوں کے سالن سے لگا کر کھاتا ہوا پیچھے چل رہا تھا. بینگنوں کے سالن سے لگا کر کھاتا ہوا پیچھے چل رہا تھا. جب وہ اپنے کھیتوں سے بھی آگے نکل آئے تو سرفراز نے پوچھا. لالا کہاں جا رہے ہیں؟ اعجاز جو اپنے خیال میں چلا جا رہا تھا چونک پڑا. گھر چلے جاؤ. سرفراز نے زور سے نفی میں سر ہلایا. کچھ دور جا کر سرفراز نے کہا. مجھے پیاس لگی ہے. سرفراز نے زور سے نفی میں سر ہلایا. کچھ دور جا کر سرفراز نے کہا. مجھے پیاس لگی ہے، چلو اس کنویں سے پیتے ہیں. اعجاز نے کہا. کنواں ساکن تھا. اعجاز نے گادی پر ہاتھ جمائے اور ٹانگوں کے زور پر دھکیلنے لگا. وہ چکر کاٹتے اس کا دم پھول گیا. 2 چکر کاٹتے اس کا دم پھول گیا. اگلے سرے پر سرفراز نے ٹین کی نالی سے گرتی ہوئی پانی کی دھار سے منہ لگا کر گھونٹ پانی پیا. پیاس بجھانے کے بعد سرفراز نے دونوں ہاتھ نالی کے آگے رکھ کر پانی روک دیا. لالا آ جاؤ، وہ بولا. اعجاز بھاگ کر پہنچا. سرفراز نے ہاتھ ہٹائے تو بقیہ پانی گرنے لگا. اعجاز نے اوک سے اس کے چند گھونٹ پیے. پھر دونوں نے آستینوں سے ہونٹ خشک کیے اور ہاتھ جھٹک کر ان کا پانی خشک کیا. لالا گھر چلیں؟ سرفراز نے پوچھا. میں آگے جا رہا ہوں، تم چلے جاؤ. نہیں. سرفراز نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا. دونوں پھر آگے پیچھے چلتے ہوئے کچی سڑک پر پہنچ گئے. چلتے سرفراز پیچھے رہ جاتا. کبھی رک کر خود رو پھولوں کو توڑنے لگتا. پھر دوڑتا ہوا اعجاز سے جا ملتا. اعجاز اپنے خیال میں مگن چلا جا رہا تھا حتیٰ کہ وہ ڈھڈی والا کے نواح میں پہنچ گیا. اب وہ رائے بش داس کی حویلی اور ملحقہ زمین کے برابر سے گزر رہا تھا. سڑک پکی کرنے کی منظوری کئی سال پہلے ہو چکی تھی مگر ابھی کام شروع نہ ہوا تھا. یہ زمین 10 سال پیشتر شیر بہادر اور اس کے 2 عزیزوں نے اپنے نام لگوا لی تھی. اعجاز نے یاد کیا کہ جب پہلی بار شیر بہادر اور اس کے ساتھی اس زمین پر قبضہ کرنے کی تجویز لے کر یعقوب ایوان کے پاس آئے تھے اور ناکام ہو کر واپس لوٹے تھے تو اس کے بعد انہوں نے مزید ایک کوشش کی تھی. شیر بہادر اور اس کے ساتھی دوبارہ یعقوب ایوان کے پاس آیا اور اس بار انہوں نے اسے اس بات پر راضی کر دیا کہ جو بھی زمین حاصل ہوگی اس میں سے اگر وہ زیادہ لینا نہیں چاہتا تو 12.5 ایکڑ کا بہترین ٹکڑا بر لب سڑک اسے دے دیا جائے گا. یعقوب ایوان خوشی سے مان گیا. تو بہرحال
یہ سلسلے چلتے رہے اور اس کے بعد اس کو تیار کیا جانے لگا کہ اس کی اسے جب افسر کے سامنے متعلقہ افسر کے سامنے متروکہ املاک کا جو محکمہ ہے اس کے افسر کے سامنے پیش کیا جائے تو اسے اردو آنی چاہیے، اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے اردو زبان بولنے کے لیے، کیونکہ اردو زبان اسے نہیں آتی، تو کس طرح سے اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے کہ وہ زمین جو ہے یہاں اس کی دوسرے پنجاب میں تھی اور جو چھوڑ کے آئے ہیں تو وہاں کی بولی کیسے تھی، تو یہ کچھ ٹیکنیکل باتیں جس سے کیس آسان ہو سکتا تھا، اور اس کے لیے اسے تیار کیا جانے لگا۔ اور یہ ابھی بات چیت چل ہی رہی ہے کہ یہ اپنے اسکول میں اپنے باس سے ملتا ہے اور وہ اس سے خبر دیتا ہے کہ اسکول کی ترقی تو ہو رہی ہے، یعنی اس کا گریڈ بڑھ جائے گا، اس کی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن اعجاز کی نوکری جو ہے اس وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے وہیں پہ کہ اس کا ایک جاننے والا ایسا ہے جو اس کا دوست ہے، جس سے اس کا میل ملاقات ہے، جو کہ حکومت کے ساتھ اس کا وہ تعاون حکومت کے ساتھ مطلب اچھی رائے اس کے بارے میں نہیں رکھتے، اور وہ اس کے ساتھ میل جول اس کا ٹھیک نہیں، تو حالانکہ وہ اس کا دوست ہے اعجاز کا، لیکن کوئی بھی تعلق کہا گیا ہے، اس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اسکول کے مستقبل کو کسی بھی رسک میں نہیں رکھ سکتے، اور اس طرح تمہیں استعفیٰ دینا ہوگا، تو استعفیٰ یہ کاغذ پہ سائن کروانے کے لیے آگے کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ استعفے پہ سائن کر دو، اب خود ہی استعفیٰ دے دو تاکہ آئندہ کے لیے تمہارے راستے جو ہیں وہ کھلے رہیں۔ تو یہ بڑا پریشان وہاں سے اٹھ کر اس کاغذ پر دستخط کر دیے اور اٹھ کر وہاں سے چلا آیا تھا۔ اس نے اپنی کلاس کے ڈیسک سے اپنی ذاتی کاپی بھی نہ اٹھائی تھی۔ اسے کلاس کے چھوٹے چھوٹے بے خبر بچوں سے شرم محسوس ہونے لگی تھی۔ اس شرم کا غبار اس کے اندر پھیلتا جا رہا تھا۔ لالا، وہ آدمی کیا کر رہے ہیں؟ سرفراز نے پوچھا۔ کنواں کھود رہے ہیں، اعجاز نے متوجہ ہو کر جواب دیا۔ چلو چل کر دیکھیں۔ ایک زمانے کے بعد اعجاز نے کنواں کھودتا ہوا دیکھا تھا۔ اس کا رواج اب یہاں سے غائب ہوتا جا رہا تھا۔ ٹیوب ویل کی رسم بڑھتی جا رہی تھی، جس کے لیے حکومت سے قرضے اور دیگر رعایتیں حاصل ہو جاتی تھیں۔ کنویں کا گڑھا پانی تک پہنچ چکا تھا اور اس وقت اس میں چک اتارا جا رہا تھا۔ تو یہ معاملہ اسی طرح جاری رہے گا۔ تو یہ پیج 97 تک ہمارا 97 کا ایک حصہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، تو اسے ہم انشاءاللہ اس خلاصے کو کنٹینیو رکھیں گے تاکہ عبداللہ حسین کے کتاب کو ہم سمجھ سکیں۔ شکریہ، خوش رہیے، دعا کیجیے آپ بھی ہمارے لیے، سب کے لیے۔